نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عزیز طلبہ کرام، آج ہم الدرس الرابع عشر پڑھیں گے، سبق نمبر 14 پڑھیں گے اور یہ ہوگا ہمارا کلاس نمبر 13۔ اس سبق میں کچھ چیزیں ہم دہرائیں گے جو ہم نے اپنے پچھلے اسباق میں پڑھے ہیں، اور کچھ نئی چیزیں ہم سیکھ لیں گے۔ جو آلریڈی ہم نے پڑھا ہے وہی ہیں یہ ضمائر، ٹھیک ہے۔ ضمائر جیسے انتا آپ، ایک لڑکا، انتم آپ سب، مرد، انا متکلم واحد متکلم، ٹھیک ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا، اور نحن جمع متکلم ہے، یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ضمیر منفصل ہے جی۔ تو اس طرح ہے ضمیر متصل کیا ہے؟ بیتی میرا گھر، بیتنا ہمارا گھر، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے، فعل کی ذہبتا آپ چلے گئے، ذہبتم آپ سب چلے گئے، ٹھیک ہے، یہ مذکر ہے۔ ذہبتو میں چلا گیا، ٹھیک ہے، ذہبنا ہم چلے گئے، یہ تو فعل ہے جی۔ اس کی آلریڈی وضاحت پچھلے اسباق میں ہوئی ہے۔ اور کچھ ہم پڑھیں گے ممنوع من الصرف کے بارے میں۔ ممنوع من الصرف کیا کہتے، کون سے ہیں؟ ممنوع من الصرف سے مراد یہ ہے وہ کلمہ جو نہ تو اس پر تنوین لگ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے آخر میں کیا زیر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کے آخر میں تنوین آئے گا، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، اور نہ ہی اس کے آخر میں زیر آئے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کچھ ان میں سے کیا ان کی پہچان کیا ہے، کچھ ابھی کیٹیگری وائز وہ ذکر کرتے ہیں، ہوتے ہیں کچھ ان میں سے ہوتے ہیں جو کیا نام ہے مؤنث اسماء، ٹھیک ہے، مؤنث جو اسماء ہوتے ہیں جو کسی کے نام ہوتے ہیں، جیسے خدیجۃ جو ہے یہ کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہے، یہاں آخر میں نہ ہی تنوین آئے گا، نہ ہم یہاں کسرہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عائشہ ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں تو ایک طرح ہے نا، آخر میں گول تار آئے، ٹھیک ہے۔ اور مریم ہے، زینب ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمام جو مؤنث اسماء ہیں، ٹھیک، لڑکیوں کے نام ہیں، وہ سارے ممنوع من الصرف ہے، ٹھیک ہے۔ جو دوسرا کیٹیگری ہے وہ کیا ہے؟ غیر عربی الفاظ، ٹھیک ہے، جو چیزوں کے اور اشخاص کے نام ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ممنوع من الصرف کہلاتے ہیں۔ ان میں بھی نہ تو تنوین آ سکتا ہے آخر میں، اور نہ ہی اس میں زیر آئے گا، جیسے لندن ہے، ٹھیک ہے، یہ انگریزی ورڈ ہے، عربی میں استعمال ہوتا ہے، باکستان یہ ایک ملک کا نام ہے، ٹھیک ہے، آخر میں کیا نہ تنوین آئے گا، نہ ہم یہاں زیر لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ولیم یہ انگریزی نام ہے، آخر میں نہ تنوین آئے گا نہ زیر۔ اچھا، یہ تنوین زیر اس وقت آئے گا نا جب اس سے پہلے کچھ لگا لیں، جیسے حرف جر ہو گیا، اگر یہ مضاف بن گیا، ٹھیک ہے، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیں، آپ خواہ آپ اس میں زیر نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ اور زیر تو اس وقت آئے گا نا جب یہاں کچھ ہوگا، اس سے پہلے کچھ ہوگا، تب عام جو اسماء ہوتے ہیں آخر میں ہم زیر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس زیر کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، ممنوع من الصرف میں جو تیسری قسم ہے وہ جو تمام کیا نام اکثر جو انبیاء کرام کے نام ہیں ان میں بھی وہ بھی ممنوع من الصرف ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں بھی نہ تو ہم تنوین لا سکتے ہیں آخر میں، نہ ہی اس میں آخر میں زیر لائیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابراہیم ہو گیا، آدم ہو گیا، اسماعیل ہو گیا، یعقوب ہو گیا، صحیح ہے۔ اب کچھ اس میں سے کیا ان سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں، یہ بھی اگرچہ انبیاء کے نام ہیں لیکن ان کے لیے کچھ شرط ہے، ان قیود وہ شرط اگر پائے جائیں تب ہم اس کے آخر میں تنوین بھی لا سکتے ہیں، اور ان میں کیا کر سکتے ہیں؟ آخر میں زیر بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو وہ نام انبیاء کرام کے جو نام ہیں وہ مذکر ہوں، ٹھیک ہے، 3 حرف والے ہوں، اور بیچ والا جو حرف ہے وہ ساکن ہو، تب ہم اس کے آخر میں کیا لگائیں گے؟ تنوین بھی لا سکتے ہیں اور زیر بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے نون ہے،
ایک تو مذکر نام ہے، دوسرا بیچ والا واو کے اوپر ساکن ہے، ٹھیک ہے، تب جب ہم اس کے اوپر نوحون کہہ سکتے ہیں، من نوحی، یا اس طرح کچھ کسرہ بھی زیر بھی لا سکتے ہیں اس کے آخر میں، ٹھیک، اسی طرح لوطن ہے، اس پہ تنوین بھی آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ممنوع من الصرف نہیں ہے، اس کے طا کے نیچے ہم زیر بھی لگا سکتے ہیں بقدر بوقت ضرورت۔ اب اسی طرح جرجن ہے، ٹھیک ہے، یہ انگریزی اگرچہ انگریزی ورڈ ہے لیکن یہ کیا ہے، 3 حرفی ورڈ ہے، آخر بیچ والا کیا ہے، ساکن ہے، تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، آخر میں تنوین لا سکتے ہیں، اس میں زیر بھی آئے گا، یہ کیا جرجن، جیسے انگریزی میں ہم بولتے ہیں جارج، ٹھیک ہے، وہی ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں خانون ہے، خانون، ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہے، 3 حرفی ورڈ ہے، بیچ والا ساکن ہے، ہم یہاں تنوین بھی لا سکتے ہیں اور زیر بھی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے ایون کے بارے میں۔ ایون کو اردو میں ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کون سا، ٹھیک ہے، کون سا، ایو کتاب ھذا، یہ کون سی کتاب ہے، من ای بلد انت، آپ کون سے ملک سے ہو، ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے، فی ای فصل جلست، آپ کون سے کلاس میں بیٹھے تھے، ایو رجل فی المسجد، کون سا آدمی مسجد میں ہے، انت ابو ای طالب، آپ کون سے طالب علم کے والد ہو، ٹھیک ہے، ایو کا مطلب کون سا کے معنی میں آتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ شروع میں تو آئے گا، مضاف بنے گا، ٹھیک ہے، ایو کتابن مضاف بن گیا، صحیح ہے، یہ اس کے بعد والے بعد ایو کے بعد جو آئے گا وہ کیا بنے گا، ایو کا مضاف الیہ بنے گا، یہ مضاف بنے گا، اور اس کے بعد والے بعد میں جو آئے گا وہ اس کا کیا مضاف بنے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے حرکات جو ہے نا یہ بدلتے رہیں گے، اگر ایون سے پہلے ہم جر لائیں گے تو یہ مجرور بنے گا، ٹھیک ہے، اب تو اس کے حرکات بدلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، موقع مناسبت، جیسے یہاں دیکھیں ایو کتاب ھذا، ایو یہاں اگر اس کو ہٹ کر لکھیں گے تو ایون تھا، اگر ہم اس کو مضاف بنا لیا تو ایو ہوگا، ایک پیش اس میں باقی رہے گا، کیونکہ مضاف میں ایک پیش رہے گا، مضاف میں دو پیش ہم نہیں لگا سکتے، یہ بھی ایک قانون آپ ذہن میں بٹھا لیں، ٹھیک ہے، ایو کتابن ہو گیا، اب ایون سے پہلے ہم نے من لگا لیا تو یہ کیا بنے گا، من ای ہو گیا، ٹھیک ہے، فی ای، ایو یومن، ایو رجلن، انت ابو ای طالبن، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، یہاں ایک قانون ہم پڑھیں گے، وہ یہ کہ اچھا، اگر ایک مضاف ہو، ایک جو ورڈ ہو، ایک ایک ورڈ کیا ہو، ایک لفظ مضاف ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا ایک مضاف الیہ معرفہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا مضاف الیہ کیا ہو، معرفہ ہو، تب کیا ہوگا، ہاں، اور یہ جو ہے کیا نام ہے، اس کا جو یہ مضاف ہے نا، مضاف یہ معرفہ شمار ہوگا، ٹھیک ہے، ایک مضاف ہو، جیسے یہ مضاف ہے نا، ایک مضاف ہے، اگر اس مضاف کا بعد میں جو آئے گا یہ اگر معرفہ ہو تو کیا ہوگا، یہ جو پہلا والا مضاف ہے نا، مضاف یہ معرفہ شمار ہوگا، ٹھیک ہے، بات آ رہی سمجھ میں۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، ھذا کیا ہے، یہ مبتدا ہے، بیتن یہ خبر ہے، ٹھیک ہے، بیتن یہ خبر بھی ہے اور مضاف بھی ہے، ٹھیک ہے، مضاف اور مضاف الیہ کیا ہے وہ ہم نے آلریڈی پچھلے اسباق میں ہم نے دہرایا، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی غلام، کتاب اللہ، اللہ کا کلام، کتاب کیا ہے، مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا، کا کے کی، جیسے اللہ کا کلام، ٹھیک ہے، میرا قلم، اس طرح وغیرہ، تو وہ مضاف الیہ ہے۔ تو یہاں دیکھ لیں آپ، یہاں جو ہے مضاف ہے نا، یہ خبر بھی ہے لیکن یہ مضاف ہے، اور اس کے بعد میں جو آ رہا ہے نا یہ مضاف الیہ ہے، یہ تو کلیئر ہے بات، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ جو ہے نا یہ مضاف الیہ معرفہ ہے، معرفہ سے مراد یہ ہے کہ بھائی اس کا جو ہے نا الف لام لگا ہے نا، اس لیے ہم اس کو معرفہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ معرفہ ہے نا، تو یہ معرفہ ہونے کی وجہ سے یہ جو مضاف ہے نا یہ بھی معرفہ شمار ہوگا، اگرچہ یہاں دیکھ لیں یہاں کوئی الف لام نہیں ہے بیتو کے اوپر، ٹھیک ہے،
یہاں کوئی ظاہراً علامات تو نہیں ہے کہ ہم اس کو معرفہ کہہ لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ معرفہ کی جو پہچان ہے نا وہ ہاں الف لام جس کلمے پر ہونا اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ہم معرفہ کہتے ہیں۔ یہ المدرسو میں چونکہ الف لام ہے نا اس کو ہم اس لیے معرفہ کہتے ہیں، بیتن میں کوئی الف لام نہیں اس لیے ہم اس کو نکرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی، صحیح ہے، اب اس کو معرفت کے سمجھنے کی ضرورت کیوں پیش آئے، ٹھیک ہے، اب اس کی وضاحت آگے کرتے ہیں۔ یہ پورا جملہ دیکھ لیں، ھذا بیت المدرس، یہ کیا ہے، الجدید ہے، دا ہے یا دی ہے، مسئلہ اس پہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہوگا، یہ جو ہے اس کے اعراب کیا ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب ترکیب اگر دیکھ لیں نا، ترکیب دیکھ لیں، ھذا مبتدا ہے، بیتن خبر ہے، المدرس کیا ہے، مضاف الیہ ہے بیتو کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا الجدید یہ نعت ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ صفت ہے، کس کی صفت ہے، صفت یہ ہے بیتو کی، بیتو موصوف ہے اور جدید کیا ہے، بیتو کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اور ہم یہاں کنفیوز ہو رہے تھے کہ بھائی یہ جدید جو ہے نا اس میں اعراب کیا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ ہم نے یہاں یہ پڑھ لیا، یہ قانون ہم پڑھ لیا کہ اف دیر از اے مضاف، ٹھیک ہے، اگر یہاں ایک مضاف ہو جیسے یہ، اور اس کا مضاف الیہ معرفہ ہو، تو یہ جو ہے مضاف یہ کیا ہوگا، معرفہ شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہاں تک تو بات کلیئر ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا یہ جو ہے خبر بھی ہے، یہ مضاف بھی ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہے، یہ منعود بھی ہے یعنی موصوف بھی ہے، ٹھیک ہے، موصوف بھی ہے نا، یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ موصوف جو ہے یہ معرفہ ہے، صحیح ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بھائی اس پہ ہم کیا لگائیں، یہ کیا ہوگا، نکرہ ہوگا یا معرفہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ بھائی صفت اور موصوف مطابقت رکھیں گے 4 چیزوں میں، جیسے معرفہ نکرہ ہو گیا، مذکر مؤنث ہو گیا، اور عدد معدود وغیرہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے الجدید، اس کو بھی ہم کیا کریں گے، اس کو معرفہ شمار کریں گے، اس کے ساتھ ہم الف لام لگائیں گے اور آخر میں کیا لگائیں گے، پیش لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہاں کیوں لگائیں گے، کیونکہ یہ جو ہے بیت یہ معرفہ ہے اور اس پر کیا ہے، پیش ہے، اس لیے ہم اس کے آخر میں پیش لگائیں گے، اس کے ساتھ الف لام لگائیں گے، تو یہ کیا ہوگا، ھذا بیت المدرس الجدید ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ مجھے امید ہے یہ سمجھ میں آئی ہوگی جی۔ اب یہاں دیکھیں ایک اور مثال یہاں دی گئی ہے، ھذا بنت الطبیب الطویلۃ، ٹھیک ہے، طویلۃ کیوں، کیونکہ ظاہراً تو یہاں تو اس کے ساتھ مطابقت ہونی چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ یہ جو ہے نا یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے، صحیح ہے، موصوف معرفہ ہے، کیوں معرفہ ہے، کیونکہ اس کا مضاف الیہ معرفہ ہے، اس لیے مضاف جو ہے بنت اس کو ہم معرفہ کنسیڈر کریں گے، تو چونکہ یہ موصوف معرفہ ہے اس لیے یہ بھی کیا ہوگا، الطویلۃ بھی کیا ہوگا، معرفہ شمار ہوگا جی۔ چلیں سبق کی طرف چلتے ہیں جی۔ الدرس الرابع عشرہ، سبق نمبر 14، الفتیۃ، ٹھیک ہے، ایک لڑکوں میں سے ایک سوال کر رہا ہے، بلکہ سلام کر رہا ہے، السلام علیکم، تو حامد جواب دے رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے۔ احد الفتیۃ، لڑکوں میں سے ایک پوچھ رہا ہے، کیف حالک یا عمی، آپ کا کیا حال ہے او میرے چچا۔ حامد جواب دے رہا ہے، انا بخیر والحمد للہ، میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ کیف حالکم، آپ کے کیا حال ہیں، ٹھیک ہے، حال یہ تو حال اردو والا حال ہے، لیکن یہ مضاف ہے، کم کیا ہے، یہ جمع مذکر مخاطب ہے، ٹھیک ہے، سامنے والے جو ہیں نا وہ سب کی طرف ہے، کیف حالکم، آپ سب کے کیا حال ہیں، من انتم، آپ کون ہو، ٹھیک ہے، آپ سب کون ہو، گویا کہ معنی یہ ہے۔ احدہم، ان میں سے ایک جواب کہہ رہا ہے، نحن ابناء الدکتور موسیٰ، ہم ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ حامد جواب دے رہا ہے، اہلا وسہلا و مرحبا، خوش آمدید، ابوکم صدیقی، تمہارے ابو میرے دوست ہیں، این عمکم،
آئے عمکم الشیخ عیسیٰ، تمہارے چچا شیخ عیسیٰ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، احدہم ان میں سے ایک جواب دے رہا ہے ہوا مریض، وہ مریض ہے، ہوا الآن فی المستشفیٰ، وہ ابھی ہسپتال میں ہے۔ حامد کہہ رہا ہے شفاہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ من هذه الطفلة التي معکم، یہ چھوٹی بچی کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے؟ احدہم ان میں سے ایک جواب دے رہا ہے ہذا ہی اختنا، یہ ہماری بہن ہے۔ حامد مسمہا، اس کا نام کیا ہے؟ احدہم ان میں سے ایک جواب دے رہا ہے اسمہا لیلہ، اس کا نام کیا ہے؟ لیلہ ہے۔ حامد پوچھ رہا ہے این بیتکم الجدید، ٹھیک ہے، تمہارا نیا گھر کہاں ہے؟ احدہم ان میں سے ایک جواب دے رہا ہے بیتنا الجدید قریب من المطار، ہمارا نیا گھر ایئرپورٹ کے نزدیک ہے۔ مطار ایئرپورٹ، ایئرپورٹ سے نزدیک ہے، ایئرپورٹ کے نزدیک، جو بھی آپ کی مناسب سمجھے۔ حامد پوچھ رہا ہے دوبارہ اانتم فی المدرسۃ الثانویہ، کیا آپ سیکنڈری اسکول میں ہو؟ احدہم ان میں سے ایک جواب دے رہا ہے لا نحن بالجامعۃ، نو نہیں ہم یونیورسٹی میں ہیں۔ انا فی کلیۃ الہندسۃ، میں کیا ہے انجینئرنگ کالج میں ہوں، ٹھیک ہے، کلیہ فیکلٹی کہہ لیں، کالج کہہ لیں، دونوں صحیح ہے۔ میں انجینئرنگ کالج میں ہوں۔ و محمود فی کلیۃ الطب، اور محمود جو میڈیکل کالج میں ہے۔ و ابراہیم فی کلیۃ الشریعۃ، اور محمود شریعہ کالج میں ہے، ٹھیک ہے، جہاں شریعت پڑھائی جاتی ہے اس کالج میں ہے ابراہیم۔ و یوسف فی کلیۃ التجارۃ، اور یوسف کیا نام ہے تجارت کے کالج میں ہے، ٹھیک ہے، بزنس جو جہاں بزنس پڑھائی جاتی ہے اس کالج میں ہے۔ حامد جواب دے رہا، سوال کر رہا ہے من ذلک الفتى الذی فی سیارتکم، وہ جوان کو، وہ لڑکا کون ہے جو تمہارے گاڑی میں، وہ تمہارے گاڑی میں ہے، ٹھیک ہے۔ محمود جواب دے رہا ہے ہوا زمیلی، وہ ہمارا کیا، وہ ہمارا ہم جماعت ہے، صحیح، کلاس میٹ ہے۔ حامد من این ہوا، وہ کہاں سے ہے؟ محمود ہوا من انکلترا، وہ انگلینڈ سے ہے۔ حامد مسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ محمود اسمہ ولیم، اس کا نام ولیم ہے۔ حامد یہاں دیکھتے جائیں، یہاں تنوین نہیں آیا، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی تصریح ہم آلریڈی سبق کے شروع میں کر لیا۔ مسلم ہوا، کیا وہ مسلمان ہے؟ محمود جواب دے رہے لا ہوا نصرانی، جو نہیں وہ عیسائی ہے۔ ابوہ استادی، ان کے والد کیا، اس کا والد ہمارے استاد ہیں۔ اسمہ الدکتور ایدوارد، اس کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ہے، ٹھیک ہے، ایدوردو ہے، یہاں بھی تنوین نہیں آئے گا، کیوں؟ یہ ممنوع من الصرف ہے۔ ہداہم اللہ الی الاسلام، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی ہدایت دے۔ حامد اذهبتم الی المستشفى لزیارت عمکم اليوم، کیا تم ہسپتال چلے گئے تھے اپنے چچا کو دیکھنے آج؟ یوسف جواب دے رہے نعم ذهبنا، جی ہاں ہم چلے گئے تھے۔ تمارین مشقیں کیا ہیں؟ عجیب عن الاسئلۃ الآتیۃ، یہ ان سوالوں کو آپ کو جواب دینا ہے۔ نمبر 1 من انتم، آپ کون ہو؟ نحن، جی جواب کیا ہونا چاہیے؟ ابناء الدکتور، ہم ڈاکٹر کے بیٹے ہیں۔ این بیتکم، تمہارے گھر کہاں ہے؟ بیتنا فی المدینۃ المنورہ، ہمارا گھر کیا مدینہ منورہ ہے میں ہے۔ مر ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ ربنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ ما لغتکم، تمہاری زبان کیا ہے؟ لغتنا الاردیہ، ہمارا زبان کیا ہے؟ اردو ہے۔ نمبر 5 این مدرستکم، تمہارا اسکول کہاں ہے؟ مدرستنا فی الشارع، ٹھیک ہے، ہمارا اسکول کیا ہے؟ روڈ میں ہے۔ نمبر 6 پہ آئیں، انتم مسلمون، کیا آپ مسلمان ہو؟ نعم نحن مسلمون الحمدللہ، جی ہاں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ نمبر 7 افی بیتکم حدیقۃ، کیا تمہارے گھر میں چمن ہے، ٹھیک ہے، باغ ہے؟ نعم فی بیتنا حدیقۃ جمیل، جی ہاں ہمارے گھر میں خوبصورت باغ ہے۔ نمبر 8 عندکم سیارۃ، کیا تمہارے پاس گاڑی ہے؟ لا عندنا، ما عندنا سیارۃ، نہیں ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے۔ نمبر 9 این مدرسکم، تمہارا استاد کہاں ہے؟ مدرسنا
فی البیت، ہمارا استاد گھر میں ہے۔ نمبر 10 انتم مدرسون، کیا تم استاد ہو؟ ٹھیک ہے، جواب کیا ہوگا؟ نعم نحن مدرسون، جی ہاں ہم استاد ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جواب آپ کو خود دینا تھا جی۔ نمبر 2 پہ آئیں، اقرا وکتب، انہیں پڑھیں اور کاپیوں میں لکھ لیں۔ صحیح ہے، تو کیا پڑھنا ہے؟ پہلے تو ان کو سمجھ لیں، اعراب کیا ہونا چاہیے، حرکات کو دیکھ لیں، کہاں زیر زبر پیش آنا چاہیے، ان پر غور کریں، اور کیا نام ہے، جو پہلے قاعدے قانون پڑھے تھے ان کو یہاں امپلیمنٹ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں جی۔ نمبر 1 نحن مسلمون، ہم مسلمان ہیں، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، والاسلام دیننا، اور اسلام ہمارا دین ہے، والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، والقرآن الکریم کتابنا، اور قرآن کریم ہمارا کتاب ہے، والکعبۃ قبلتنا، اور خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے، والعربیۃ لغتنا، اور عربی ہمارا زبان ہے۔ نمبر 2 این مدرسکم، تمہارا استاد، این مدرسکم یا اخوان، تمہارا استاد کہاں ہے او بھائیوں؟ تو یہ کیا ہوگا؟ خرج الآن من الفصل وذهب الى المدیر، وہ ابھی کلاس سے نکلا ہے اور پرنسپل کی طرف چلا گیا۔ نمبر 3 فی ای شارع بیتکم، تمہارا گھر کون سے روڈ پہ ہے؟ بیتنا فی الشارع الذی امام المحکمۃ، ہمارا گھر اس روڈ پہ ہے جو جوڈیشری کے سامنے ہے۔ ٹھیک ہے، المحکمہ دا کورٹ کے لیں، جوڈیشری کے لیں، ٹھیک ہے جی۔ امام مطلب سامنے۔ نمبر 4 ابونا صدیق عمکم، ہمارے والد تمہارے چچا کے دوست ہیں۔ نمبر 5 انتم مدرسون، کیا تم استاد ہو؟ لا نحن اطباء، نہیں ہم ڈاکٹر ہیں۔ نمبر 6 انتم ابناء المدیر، کیا تم پرنسپل کے بیٹے ہو؟ لا نحن حفادته، نہیں ہم اس کے پوتے ہیں، حفادته مطلب پوتے، ٹھیک ہے جی۔ 7 پہ آئیں، مدرستنا کبیرتن، ہمارا مدرسہ اسکول بڑا ہے، و مدرستکم صغیرتن، تمہارا اسکول چھوٹا ہے۔ نمبر 8 پہ آئیں، لنا حدیقۃ جمیلۃ فی تلک القریۃ، ہمارا خوبصورت باغ ہے اس گاؤں میں، تلک القریۃ اس گاؤں میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 9 اخونا طالب فی کلیۃ الطب، ہمارا بھائی طالب علم ہے میڈیکل کالج میں۔ نمبر 10 انتم اطباء، کیا تم ڈاکٹر ہو؟ بعضنا اطباء و بعضنا مہندسون، ہم میں سے بعض ڈاکٹر ہیں اور بعض انجینئر ہیں۔ نمبر 11 اللہ ربنا و ربکم، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے۔ نمبر 12 این ذهبتم یا اخوان، کہاں چلے گئے تھے او بھائیوں؟ ذهبنا الى السوق، ہم بازار چلے گئے تھے جی۔ نمبر 3 پہ اضف الاسماء الآتیۃ الى الضمائر كما هو موضح في المثال، ٹھیک ہے، یہ جو نیچے دیے گئے اسماء ہیں ان کو آپ کو مضاف کرنا ہے ان ضمائر کی طرف، جیسا کہ مثال سے واضح ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو اسماء ہے نا، اسماء یہ جو عام ہے، مدرسہ وغیرہ ہے، ان کو آپ کو مضاف کرنا ہے کیا، کن کی طرف؟ ضمائر کی طرف، ٹھیک ہے، ضمیر کی طرف۔ جیسے یہاں مثال بیتن کو کیا کیا؟ بیتکم تمہارا گھر، بیتنا ہمارا گھر، ٹھیک ہے۔ عمن کیا ہوگا؟ عمکم، عمنا تمہارے چچا، ہمارا چچا۔ مدرستکم، مدرستنا۔ لغتکم، لغتنا۔ ابوکم، ابونا۔ امکم، امنا۔ صدیقکم، صدیقنا۔ اختکم، اختنا۔ دینکم، دیننا۔ اخن، اخوکم، اخونا، ٹھیک ہے، یہ واضح ہے جی۔ اس کے بعد یہ پڑھنے کی چیزیں ہیں، ایو کی جس طرح وضاحت ہم نے شروع میں کیا تھا کہ کون سے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ ھذا یوم السبت، آج ہفتے کا دن ہے۔ ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے یہ؟ ھذا شہر رجب، یہ رجب کا مہینہ ہے۔ ایو کلیۃ ھذہ، یہ کون سا کالج ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ھذہ کلیۃ التجارۃ، یہ تجارت کا کالج ہے۔ فی ای مدرسۃ انت، آپ کون سے مدرسے میں ہو؟ انا فی المدرسۃ المتوسطۃ، میں مڈل اسکول میں ہوں۔ من ای بلد انت یا اخت، آپ کون سے کنٹری سے ہو، آپ کون سے ملک سے ہو او بہن؟
انا انتی، ٹھیک ہے، انت نہیں انتی یا اخت. سو انا من یونانی، میں گریس سے ہوں، ٹھیک ہے، گریس کہہ لیں یا یونان کہہ لیں. جی نمبر 5 پہ اقرا وقت، پہلے ان کو پڑھیں اور اپنے پھر کاپیوں میں لکھ لیں. اور کیا لکھنا ہے؟ یہ ممنوع من الصرف ہے، اور یہاں تنوین کیوں نہیں آتا ہے، یہ ان کی وضاحت ہم شروع میں ہی کر دیا تھا. جی ولیم، ادورد، لندن، باريس، باكستان، اسطنبول، ابراهيم، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، ايوب، سليمان، داود، يونس، ادریس، جبرائیل، میکائیل، فرعون. ٹھیک ہے، یہاں تنوین کیوں نہیں آتا؟ ممنوع من الصرف ہے. اس کی وضاحت ہم نے سبق کے شروع میں کر دیا ہے. اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے آپ اس کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. جی آگے چلیں، نمبر 6 پہ آئیں. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیة مثلہ. ٹھیک ہے، ان مثالوں کو پڑھیں پھر ان کو تبدیل کریں جملے کے حساب سے. ٹھیک ہے، خصوصاً فعل کو کیا کریں آپ تبدیل کریں. جیسے یہاں دیکھیں، انت ذهبت الى المدرسة، آپ اسکول چلے گئے تھے. انتم ذهبتم الى المدرسة، تم سب کیا اسکول چلے گئے تھے. تو یہاں دیکھیں، انت خرجت من الفصل، تم کلاس سے نکلے تھے. انتم خرجتم من الفصل، تم کلاس روم سے نکلے تھے. انت جلست فی الفصل، تم کلاس روم میں بیٹھے تھے. انتم جلستم فی الفصل، تم کہاں بیٹھے تھے؟ کلاس روم میں. ٹھیک ہے، یہ غور کرتے جائیں اور سمجھتے جائیں کہ فعل کہاں چینج ہو رہا ہے، اس پہ غور کریں. ٹھیک ہے، اور ضمیر کیسے چینج ہو رہا ہے. جی این ذهبت یا اخی، او میرے بھائی آپ کہاں چلے گئے تھے. این ذهبتم یا اخوانی، او میرے بھائیوں تم کہاں چلے گئے تھے. لماذا خرجت من الفصل یا ولد، آپ کیوں کلاس سے باہر نکلے تھے او لڑکے. لماذا خرجتم من الفصل یا اولاد، او بچوں یا او لڑکوں تم کلاس سے کیوں باہر نکلے تھے. ٹھیک ہے، الکلمات الجدیدۃ، نئے کلمات ہم نے کیا پڑھا اس سبق میں. الحفیدۃ کا معنی ہے ابن الابن. ٹھیک ہے، بیٹے کا بیٹا، او ابن البنت یا بیٹی کا بیٹا. ٹھیک ہے، پوتا کہہ لیں. اس کی جمع کیا آئے گی؟ حفدتن ہوگا. ٹھیک ہے، الکلیت جو ہے کالج یا فیکلٹی کہہ لیں، اس کا جمع کیا ہے؟ کلیاتن آئے گا. کلیت الشریعتی، جہاں جس کالج میں جس فیکلٹی میں شریعت پڑھائی جاتی ہے. کلیت التجارت، جس فیکلٹی میں یا کالج میں تجارت کے بارے میں پڑھی جاتی ہے. صحیح ہے، کلیت الطب میڈیکل کالج. کلیت الہندسہ انجینئرنگ کالج. المحکمۃ جوڈیشری دی کورٹ. الاخو بھائی، اس کا جمع کیا ہے؟ اخوتن بھی آئے گا، جمع اخوان بھی آئے گا. ٹھیک ہے، اہلا و سہلا و مرحبا، اس کا ترجمہ آپ اردو میں خوش آمدید سے کر لیں. نصرانی یون کسے کہتے ہیں؟ عیسائی کو کہتے ہیں. اس کا جمع کیا ہے؟ نصارہ، قرآن میں بار بار آیا ہے. الیونان گریس ہے موجودہ. البلد یہ کنٹری کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کی جمع کیا ہے؟ بلادن. جی تو عزیز طلباء کرام، یہ تھا ہمارا آج کا سبق. ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.